السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کافی عرصے بعد میں یہ لیکچر اپلوڈ کر رہا تھا، کچھ طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا۔ تو اس سے پہلے جو ہم نفسیات کے اندر جو ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے وہ بیسیکلی تھا سینٹرل نروس سسٹم۔ سینٹرل نروس سسٹم کے اندر ہم نے برین، اس کے پارٹس کو ڈسکس کیا تھا، جس میں سے ہم نے 3 پارٹس سے ٹوٹل ہم نے دیکھے۔ فور برین تھا، مڈ برین تھا اینڈ ہینڈ برین تھا۔ تو ہم نے جو فور برین تھا اس کو ڈسکس کر لیا تھا، تو اسی کی آگے کنٹینیو کرتے ہیں ٹاپک کو۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ہے فنکشنز آف برین کے بارے میں، کہ جو دماغ ہوتا ہے وہ کون کون سے کام سر انجام دیتا ہے، اور دماغ کا کون سا حصہ کس کام کو انجام دے رہا ہوتا ہے۔ جو آج کا ٹاپک ہے وہ بیسیکلی ایسوسیٹیو ہے۔ لاسٹ ٹاپک کے اندر وہ سارے سارا آپ نے اس چیز کے اندر ڈسکس کیا ہے، اور اسی کو دوبارہ ہم لوگ ایک ریویژن کے طور پر اس ٹاپک کے اندر بھی دوبارہ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ جو کارٹکس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ جتنے بھی آپ کے مسلس تھے یا جو آرگنس تھے، ان کا جو تعلق ہے وہ بیسیکلی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کس سے ہوتا ہے؟ دماغ سے ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی ہمارے فنکشنز ہم ڈسکس کرنے ہیں اس کے اندر، وہ ایک خاص کام، ایک خاص ایریا کر رہا ہوتا ہے دماغ کا، جسے ہم ایریا بولتے ہیں، ٹھیک ہے، برین ایریا کہتے ہیں اس چیز کو۔ اب کچھ چیزیں ہیں ان کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا ایریا جو آتا ہے ہمارے پاس موٹر ایریا۔ اب یہ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا تھا اس چیز کا تعلق کس چیز سے ہے؟ آپ کی فرنٹل لوب کے اندر۔ اب اس رقبے کے اندر ہوتا کیا ہے؟ جو فرنٹل لوب کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ جو بھی آپ کی انٹینشنل موومنٹ ہوتی ہے وہ سارے کے سارے اس ایریا کے تھرو ہو رہی ہوتی ہیں۔ دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہوتا ہے اس میں سینسری ایریا ہے۔ سینسری ایریا کا جو تعلق ہوتا ہے ہمارا وہ بیسیکلی پیریٹل لوب سے ہے۔ اب پیریٹل سینسری جو کہ سینسز سے متعلق ہے، تو جتنی طرح بھی آپ کی سینسز ہو سکتی ہیں وہ ساری طرح اس کے اندر آتی ہیں۔ سردی، گرمی، درد، دباؤ اور لمس کا تعلق سارا کیا اسی پورشن سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ویژول ایریا۔ ویژول ایریا سے مراد کیا ہے؟ آپ کو دکھائی دینے والے جتنے بھی ہیں۔ اب یہ قذالی فیس، جس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ آکیوپیٹل، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جو آنکھ کے متعلق جتنے بھی فنکشنز ہوتے ہیں وہ سارے اس کے اندر ہوتے ہیں۔ جو آپ کا ریٹینا ہوتا ہے اس کے اندر جتنے بھی ریسیپٹرز موجود ہوتے ہیں، سینسری ریسیپٹرز جسے کہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ریسیو کرتے ہیں آپ کی جو روشنی کی جو لہریں ہوتی ہیں اسے لے کے، تو اس کا جو آپ کا امیج ہوتا ہے وہ آپ کے ریٹینا پر وہ تیار کر دیتا ہے، جہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ کا سارا ویژولائز پوری ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ون آیا تھا ہمارے پاس آڈیٹری ایریا۔ آڈیٹری ایریا آڈیو سے ہے۔ آڈیو کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ آپ کا سننے سے ہے، کانوں کا تعلق ہے۔ اب یہ والا جو پورشن ہے یہ ٹیمپورل لوب سے کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ نا کہ سارے ایریاز ایسے ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ڈیمیج ہو جاتی ہے تو وہ متعلقہ آرگن کیا ہوتا ہے؟ ناکارہ ہو جاتا ہے، یا اس کی جو فنکشننگ ہوتی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ٹیمپورل ایریا۔ ٹیمپورل ایریا ٹیمپورل لوب کے ساتھ ہی تعلق ہوتا ہے اس کے اندر بھی۔ اس کا سونگنے سے متعلق اس کا ہے، ٹھیک ہے، ٹیسٹ کے متعلق ہے سارا اس کا۔ یہ سارے کیا اس فال کو یہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس اسپیچ ایریا، ٹھیک ہے، جو آپ کے زبان سے متعلق ہوتا ہے، گفتگو کے متعلق ہوتا ہے۔ اس کا تعلق بیسیکلی سب سے ہی ہے، فرنٹل لوب سے بھی ہے، آکیوپیٹل سے بھی ہے، اور ٹیمپورل سے بھی ہے۔ فرنٹل لوب میں جو پایا جاتا ہے اسے بروکا بولتے ہیں۔ بروکا اسی بندے کا نام ہے جس نے اس چیز کو دریافت کیا ہے، اس لیے اسے بروکاز ایریا بھی کہلاتے ہیں۔ یہ جو ایریا ہوتا ہے یہ زبان اور جبڑوں کے درمیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو موومنٹ کے عمل کے اندر جو گفتگو کا جو بیسیکلی جو پروسیجر ہوتا ہے وہ کافی کمپلیکس رہا ہے، اور اس کے اندر پورے کے پورے جو برین کے چاروں کے چاروں لوبز ہیں وہ سارے شامل ہوتے ہیں، جس کو ہم ایسوسیٹیو ایریاز بھی کہتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ڈیمیج ہوتی ہے تو آپ کا کیا سننے کا جو عمل ہے، بولنے کا جو عمل ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، اس کے بعد نہیں ہوتا ہے۔ اسی کے اندر چھوٹے ٹاپکس اور بھی ہیں۔ برین اسٹیم، ان کے برین کا تنا، برین کہاں سے بنتا ہے، ان کے برین کی جڑ کی بات کروں۔ یہ بیسیکلی کچھ سیپریٹ پارٹ تو نہیں ہے دماغ کا، لیکن یہ کیا ہے، یہ دو جو پورشن ہے آپ کے، جو مڈ برین ہوتا ہے اور ہینڈ برین ہوتا ہے، یہ دونوں مل کر اس چیز کو بناتے ہیں۔
نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک آتا ہے وہ تھیلمس کہلاتا ہے. تھیلمس کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر جو آرگنز ہوتے ہیں آپ کے وہ ایک نیٹ کی طرح کنیکٹ ہوتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے ہم کیا ہوتے ہیں, تھیلمس کہلاتے ہیں. یہ بیسیکلی برین جو اسٹیم ہوتا ہے, جو دماغی تنا ہوتا ہے, یہ اس کے اوپر ہوتا ہے. جتنی بھی آپ کی اسپائنل کارڈ سے جو انفارمیشن آگے ٹرانسفر کی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ اسی کے تھرو ہوتی ہیں, اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ریلے اسٹیشن بھی کہتے ہیں. ریلے اسٹیشن بن کے ایک برج کی طرح ورک آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کے اندر جتنی بھی سماج سے متعلق ہے, ٹھیک ہے, ویژولائزیشن ہے, جو آپ کی چھونے کے احساسات ہیں یا ٹیسٹ کے متعلق جو ہوتا ہے, یہ ساری انفارمیشن کہاں پہنچاتا ہے, کارٹیکس تک لے کے جاتا ہے. اب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, اس کا ان میں سے ایک جو پورشن ہے ہمارا, وہ ہمارے جاگنے یا سونے کے نظام کو بھی کنٹرول کرتا ہے, جس کو ہم ریٹیکولر سسٹم کہتے ہیں. ریٹیکولر سسٹم میں ہمارے کیا ہوتا ہے, ہمارے سونے اور جاگنے کا نظام سارا کنٹرول ہوتا ہے. جو تھیلمس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ پین, انوائنگ اور ریسٹلیس کنڈیشن میں بھی کیا آپ کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. آپ کے سامنے یہ ایک جو برین کی ہے, نیچے کی طرف سے ایک ویو دیا گیا ہے. اس کے اندر جو آپ چیز دکھائی دیتی ہے برین اسٹیم میں, آپ اپنی بک کے اوپر دیکھیے گا تو آپ کو یہ چیز کلیئر نظر آئے گی اس چیز کے اندر. تھیلمس کے بعد ہائپو تھیلمس آتا ہے, یہ اس کے نیچے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ جسٹ لائک ایک مٹر کے دانے کے برابر ہوتا ہے, لیکن نہایت ایک امپورٹنٹ چیز ہے. جو ایموشنس کے اندر جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو بھی موومنٹس ہوتی ہیں, اس کے اندر ایک جو وائٹل رول ہوتا ہے اس چیز کے اندر. اب یہ والا جو پورشن ہوتا ہے, یہ آپ کی بھوک کو کنٹرول کرتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی تھرسٹ کو, آپ کی سیکشول نیڈس جتنی بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور جتنی بھی آپ کا سونے کا نظام, جسم کا جو بلڈ پریشر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جسم کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے, اور جسم کے اندر جو بھی آپ کو اگریسو موومنٹس کے لیے ہوتے ہیں, سارے کے اندر یہ کام آ رہا ہوتا ہے. اب یہ عمل ہومیوسٹیسس بھی کہلاتا ہے. ہومیوسٹیسس کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا اوپر نیچے ہو جاتا ہے, فار ایگزامپل بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے, یا کسی خاص کنڈیشن کے اندر آپ کو ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے, تو یہ والا جو نظام ہوتا ہے, یہ سارا اس چیز کو نارملائز کرنے کی طرف بھی آتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اوفلیکٹری بلب. اس کا جو مین جو اس کا تعلق ہوتا ہے وہ آپ کے سونگنے کے حصے سے ہے. انسانوں میں اس کا سائز بہت کم ہوتا ہے, اس لیے ہم زیادہ دور تک چیزیں نہیں اس چیز کو محسوس نہیں کر سکتے, سونگ نہیں سکتے ہیں. لیکن یہ جانوروں کے اندر کیا ہوتا ہے, یہ حصہ کافی بڑا ہوتا ہے, تو جس کی وجہ سے انہیں سونگنے کی حص کافی تیز ہوتی ہے. ریٹیکولر سسٹم اس سے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے. یہ بیسیکلی برین اسٹیم سے نکلتا ہے, ٹھیک ہے, تھیلمس تک جاتا ہوتا ہے. ریٹیکولر سسٹم ہمارا جو بیداری کا نظام ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے, ٹھیک ہے. نارملی جانوروں پہ جب ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں تو ان کے اگر آپ بیک سائڈ پہ سر کے اوپر کرنٹ وغیرہ لگائے تو انہیں سو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, سم ٹائم بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں. اگر سوئے ہوئے کو ایسا کیا جائے تو وہ اٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد کیا ہے کہ جو ریٹیکولر سسٹم ہوتا ہے, اس کا جو ہوتا ہے یہ اٹینٹیو موومنٹس ہوتی ہیں, جو آپ کو فوکس کرنے میں کافی زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے. اس کے اندر جتنے بھی سارے سینسری ریسیپٹرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اس نظام تک آتے ہوتے ہیں. اس کے اندر ایک فلٹر, یہ جو نظام ہوتا ہے یہ والا سارا ایک فلٹر کی طرح کام کر رہا ہوتا ہے. مثلا کہ کچھ جو انفارمیشن ہوتی ہیں وہ کو تو کارٹس لے جاتا ہے, جب باقی کو روک لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ انٹینس کنسنٹریشن کی صورت میں ہمیں ارد گرد کا شور سنائی, بہت زیادہ رش نوائزی جگہ پہ آپ چلے گئے ہیں, پارک کے اندر چلے گئے ہیں, تو آپ کو ایک ٹائم کے بعد سارا کچھ نارمل محسوس ہونے لگ جاتا ہے. حالانکہ شور ویسے کہ ویسے ہی ہو رہا ہوتا ہے, لیکن آپ اس چیز کے لیے یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں. فردر نہایت امپورٹنٹ ٹاپک ہے, یہ شارٹ نوٹ کی طرح آ جاتا ہوتا ہے آپ کی پیپر پوائنٹ سے, کافی امپورٹنٹ. یہ سارے چیپٹر کافی امپورٹنٹ ہے. اس میں سے ایک یہ ٹاپک جو ہے یہ بھی کافی امپورٹنٹ, اس کو لمبک سسٹم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. لمبک سسٹم, لمبک کا مطلب ہوتا ہے جو سائڈز ہوتی ہیں, باؤنڈری, جو کنارے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ سارا جو سسٹم ہوتا ہے یہ ہائپو تھیلمس کے کناروں سے کیا ہوتا ہے, ملا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو جبلی کردار ہوتے ہیں اس کو یہ ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. اسے لمبک سسٹم کا جو ایک پورشن اسے ہپو کیمپس بھی کہتا ہے, جو کہ آپ کی میموری کے متعلق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر اس کو آپ ریموو کر دیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو میموری کیا ہوتی ہے متاثر ہو جاتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ آپریشن سے کرتے ہیں تو آپریشن سے کچھ پہلے کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں رہتے ہیں. مثلا کہ صبح اگر آپ کسی شخص سے ملے ہیں تو شام کو آپ اس کو پہچان نہیں پاتے ہیں کہ وہ کون تھا, کیسے ملے تھے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, جو لمبک سسٹم ہوتا ہے یہ آپ کے ایموشنل جو سسٹم ہوتا ہے, یا ایموشنل جو ایکشن ہوتے ہیں اس میں بھی کافی امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر اس حصے کو ہم لوگ ناکارہ کر دیں یا اس کو کاٹ دیا جائے
تو یہ کیا ہوتا ہے، جو بھی آرگن ہوتا ہے وہ بالکل اگریسو نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس پر آپ اٹیک بھی کریں تب بھی وہ اگریسو ہوتا ہے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کے کچھ حصوں کو ایسے ڈیمیج کیا جائے تو وہ نکارہ بنانے میں اگر کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں تو وہ مشکل طیش میں بھی آئے، فار ایگزامپل وہ پرماننٹلی اگریسو ہو جاتا ہے ان چیزوں کے اندر۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک، امید ہے آپ کو اس چیز کی سمجھ آئی ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔